السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، اولئک هم الغافلون۔ حضرات، سورۃ الاعراف کی ایک آیت آپ کے روبرو ابھی پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور بہت سارے جنات کو پیدا کیا ہے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان جنات کی، ان انسانوں کی جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دل تو ہیں پر وہ اپنے دلوں سے کچھ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں پر آنکھوں سے وہ جو کچھ دیکھنا ہے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں مگر کانوں سے جو باتیں سننے کی ہیں وہ سنا نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے یہ انسان ہوتے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہ غافل انسان ہوتے ہیں۔ حضرات، انسانی زندگی میں جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی دل کی بڑی اہمیت ہے۔ انسانی زندگی جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے دل پر منحصر ہے۔ دل صحیح ہے تو زندگی صحیح ہے۔ اسی لیے میڈیکل سائنس میں اور طبی دنیا میں دل کی جو اہمیت ہے، دل کو جو اہمیت دی گئی، آسمانی قانون اور آسمانی کتابوں میں بھی، شریعت کے قانون میں بھی دل کو وہی اہمیت دی گئی۔ کتاب و سنت میں بار بار یہ تعلیم دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے کہ اپنے دل کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہو، دل کو سنبھال کے رکھو، دل کی حالتوں پہ، دل کے تغیرات پہ، دل کے اندر ہونے والی تبدیلیوں پہ، دل پہ آنے والی آفتوں پہ تمہاری گہری نظر ہونی چاہیے۔ آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے انسانی دل پر آنے والی ایک عظیم آفت کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارا یہ جو دل ہے، اس پر جو آفتیں آتی ہیں، اس پر جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جن بیماریوں کی زد پہ آتا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے قسوت قلبی، یعنی دل کا سخت ہو جانا۔ یہ بہت بڑا روگ ہے دل کا، اور ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں،
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی اور ویل کی وعید سنائی ہے۔ کہا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کا ذکر جن کے سامنے ہوتا ہو پر ان کے دل ایسے سخت ہوئے ہیں کہ اس نصیحت کا، اس ذکر کا کوئی اثر وہ قبول نہ کرتے ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ گزشتہ قوموں کے جو امراض ہیں، اہل کتاب جن آفتوں میں مبتلا ہوئے، اس میں سے ایک بہت بڑی آفت یہی تھی کہ اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر ان کا ضمیر مر چکا تھا، ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے سورۃ الحدید میں فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، اہل ایمان کے لیے ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ آسمان سے جو وحی نازل ہو رہی ہے، حق کی جو باتیں نازل ہو رہی ہیں، ان کو سن کر ان کے دل پسیج جائیں، نرم پڑ جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، ان اہل کتاب کی طرح سے نہ ہو جائے کہ جن پر لمبی مدت گزر گئی، نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سارے فاسق ہیں۔ پتہ چلا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کا ایک اجتماعی مرض جس میں قومی سطح پر وہ مبتلا ہوئے تھے، بے ضمیری، دلوں کی مردنی، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، نصیحت حاصل کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ طبی اعتبار سے دل جب بیمار ہوتا ہے نا تو اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، ڈاکٹر ان سمٹمز کو دیکھ کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس پیشنٹ کا دل بیمار ہے۔ روحانی اور معنوی اعتبار سے بھی کچھ علامتیں ہیں، کچھ سمٹمز ہیں، اگر یہ پائی گئی زندگی میں تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا دل بیمار ہے، ہمارا دل قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے، ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ اور کیا ہیں یہ سمٹمز؟ عبادت تو ہو رہی ہے لیکن لذت عبادت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ کہنے کو مسجد تک آ جا رہے ہیں، نماز پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، واعظ و نصیحت سن رہے ہیں، واعظ و نصیحت کا کوئی اثر دل پہ نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید سن رہے ہیں، لیکن نہ پڑھنے میں مزہ ہے نہ سننے میں مزہ ہے۔ نیکیاں کر رہے پر نیکی کر کے دل خوش نہیں ہو رہا ہے، گناہ کر رہے، گناہ کر کے ہمارے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سمٹمز اگر کسی کی زندگی میں ہے، اس شخص کو سمجھ جانا چاہیے کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے۔ یتیم سے گزر رہے ہو، اس پر تمہیں رحم نہیں آ رہا، یتیم سے گزر رہے ہو پر اس پر ہمیں رحم نہیں آ رہا ہے۔ ایک بیوہ کے حالات ہم سن رہے ہیں پر اس پہ ترس نہیں کھا رہے ہیں۔ مجبور انسانوں کی مجبوریاں ہمارے علم میں آ رہی ہیں، ہم ان کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے۔ یہ سب وہ سمٹمز ہیں جہاں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا دل صحت مند نہیں، تندرست نہیں، وہ سلامت نہیں۔ فوراً فکر کرنی چاہیے۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ جب قرآن پڑھو تو رویا کرو، جب بھی قرآن پڑھنے بیٹھو تو رویا کرو، اور اگر رونا نہیں آتا ہے تو پھر رونے کی کیفیت پیدا کرو۔ اور اگر بات ایسی ہے نہ تمہیں خود رونا آ رہا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، نہ رونے کی کیفیت پیدا کر سک رہے ہو، تو پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کے ایک نیا دل مانگو کہ تمہارے پاس دل نہیں ہے۔ حضرات، یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا روگ ہے، انسانوں کی بڑی تعداد اس میں مبتلا رہتی ہے، انہیں شعور تک نہیں ہوتا، انہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اسباب کیا ہے؟ انسانی دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ یہ سختی دلوں پہ کیوں طاری ہوتی ہے؟ اس کے کچھ اسباب کتاب و سنت میں بتائے گئے ہیں۔ چند اسباب کی نشاندہی کر کے میں علاج کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب گناہ اور معصیت۔ گناہ تو خیر بشری تقاضا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے،
لیکن گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ ہوئی، فوراً استغفار ہو تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر انسان کا کردار یہ گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے، گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے، صبح گناہ میں، شام گناہ میں، صحبتیں گناہ کی، مجلسیں گناہ کی، دوستیاں گناہ کی، دن گناہ میں، رات گناہ میں، گناہوں میں انسان ڈوبا ہوا ہے، توبے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، استغفار نہیں کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا سبب ہوتا ہے دلوں کے سخت ہونے کا. اللہ تعالیٰ نے کہا کھلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے، ان کے گناہوں کے سبب ان کے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں انسان جب گناہ کرتا ہے دل پہ کالا دھبا بیٹھ جاتا ہے، توبہ کرے تو کالا دھبا ختم ہو جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو دھبا باقی رہتا ہے. پھر گناہ کرتے ان دھبوں میں اضافہ ہوتے ہوتے انسانی دل پوری طرح سے کالا ہو جاتا اور سیاہ ہو جاتا ہے. جب پورا دل سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ قسوت قلبی کا بری طرح سے شکار ہو چکا ہے، یہ دل بری طرح سے روگ زدہ ہو چکا ہے، یہ دل بری طرح سے بیمار ہو چکا ہے. اس لیے گناہوں سے بچو. دوسرا سبب غفلت. غفلت کا مطلب کیا ہے؟ کس لیے پیدا ہوئے ہم؟ کھانے پینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، بس بزنس کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے. مقصد حیات میں نظر نہ ہو. کس لیے ہم جی رہے ہیں؟ یہ زندگی کی امانت کس لیے دی گئی ہے؟ یہ سانسوں کا سفر کس لیے جاری ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ مقصد پہ نظر نہ ہو. انسان کہنے کو تو جاگ رہا ہے مگر غفلت کی نیند سویا ہوا ہے. یہ غفلت انسان کو قسوت قلبی میں مبتلا کرتی ہے، انسانی دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غافل انسانوں کو متنبہ کرتے ہوئے سورۃ الانبیاء میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، لوگوں کے حساب کی گھڑی بہت قریب آ چکی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ چوکنا ہو جاتے، ہوشیار ہوتے، بیدار ہوتے، تیاری کرتے، مگر حال یہ ہے کہ یہ لوگ جن کے حساب کی گھڑی قریب آ چکی ہے، موت کا فرشتہ جن کے سروں پہ آ کے کھڑا ہے، قیامت جن سے بہت قریب ہوتی جا رہی ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ ہیں کہ بدترین غفلت میں مبتلا ہیں. آسمان سے جو بھی ان کے پاس نئی نئی نصیحتیں آ رہی ہیں انہیں وہ غافل غفلت کی حالت میں سنتے ہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ لاہیۃ قلوبہم، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل غافل ہے، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. غفلت بہت بری بلا ہے محترم بھائیوں. انسان غفلت کی نیند، ایسی نیند وہ بیدار رہتے ہوئے بھی سوتا ہے، اور عام طور پہ ایسے غافل انسان اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب عذاب کا کوڑا ان پہ برستا ہے، یا جب موت کا فرشتہ آ کے انہیں جھنجھوڑ کے غفلت کی نیند سے بیدار کرتا ہے تو تب کہتے ہیں رب ارجعون رب ارجعون، اے اللہ اب میری آنکھیں کھلی ہیں، ذرا ایک موقع دے دے، ذرا ایک فرصت دے دے، ذرا ایک لمحہ دے دے، دنیا میں ایک مرتبہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، شاید کہ چھوڑی ہوئی دنیا میں کچھ نیک عمل کراؤں. کلا، ہرگز نہیں، یہ مہلت پھر ملنے والی نہیں، یہ موقع پھر ملنے والا نہیں. تو لہٰذا ہوشیار انسان وہ ہے جو عذاب کا کوڑا برسنے سے پہلے، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے خود خواب غفلت سے بیدار ہو جائے. یہ غفلت انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے، قسوت قلبی کا انسان کو شکار کر دیتی ہے. اسی طرح سے حضرات، انسانی دل جن اسباب کی بنا سخت ہوتا ہے اس میں سے گئے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا اور اس سے عبرت نہیں پکڑنا. معجزے دیکھتی تھیں قومیں، انبیاء زندہ معجزے بتاتے تھے. ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکلتی تھی. ان کی آنکھوں کے سامنے جب عصا کو پانی پہ مارا جاتا تو پانی جو ہے اپنا سینہ چیر کر راستے فراہم کرتا تھا. زندہ معجزے، زندہ نشانیاں دکھائی جائیں
اور دیکھنے والے انسان ان نشانیوں سے عبرت نہ پکڑے تو اس کی سزا یوں ملتی ہے کہ ایسے انسانوں کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ قوم بنو اسرائیل کے دل جو سخت ہوئے نا، قرآن مجید اس کا سب سے بڑا سبب یہی بتاتا ہے، یہ وہ قوم ہے جس قوم کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں دکھائی، موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان رہتے ہوئے اللہ نے اتنے معجزات انہیں دکھائے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا کیا چیزیں؟ چٹان پہ اپنی لاٹھی مار دے، چٹان سے 12 چشمے پانی کے بہ پڑے، پتھر پہ مارو تو پانی بہ پڑے اور پانی پہ مارو تو پتھر بن جائے۔ وادی تیم میں جب وہ بھٹک رہے تھے اللہ نے بادلوں کا سایہ ان پر کیا، بے شمار معجزات، بے شمار نشانیاں۔ ایک شخص کا ناحق قتل ہو گیا، قاتل کون ہے نہیں معلوم، اللہ نے قوم بنو اسرائیل کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ مقتول زندہ ہو۔ وہ جو ہے سورہ بقرہ میں یہ گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ لے کے مقتول پہ مارو، مقتول اٹھے گا، قاتل کا نام بتائے گا۔ یہ معجزہ پوری قوم نے دیکھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ایک شخص جو مر چکا تھا، قتل ہو چکا تھا، مرڈر ہو چکا تھا، جس کا گائے کا حصہ لے کے مارا گیا، قوم میں بنو اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زندہ ہوا وہ شخص، اور جس نے اس کا مرڈر کیا تھا اس کا نام لیا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا، اور پھر مر گیا۔ ایسی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ قوم نافرمانی پہ مصر رہی، معصیت پہ مصر رہی، ناشکری پہ مصر رہی، تو اللہ رب العالمین قوم بنو اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ اللہ نے کہا تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے بنو اسرائیل کے لوگوں کہ گویا کہ وہ پتھر ہیں، دل نہیں پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل۔ پتھر سے زیادہ کیوں سخت؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، تمہیں کبھی رونا نہیں آتا، لیکن پتھر سے زیادہ تمہارے دل سخت اس لیے ہے کہ پتھروں سے بھی پانی بہ پڑتا ہے، پتھروں سے بھی کتنی نہریں نکل جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور کتنے پتھر ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کتنے پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے اپنی جگہ سے لڑک جاتے ہیں۔ تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ یہ جو قومی سطح پر اس مرض میں لوگ مبتلا ہوئے، اجتماعی سطح پر ان کے دل جو سخت ہوئے، اس کا بہت بڑا سبب یہی کہ معجزات صبح و شام دیکھتے تھے، نشانیاں صبح و شام دیکھتے تھے، اور ان نشانیوں سے جو عبرت حاصل کرنا وہ حاصل نہیں کرتے تھے۔ ہاں، کتنی بڑی نشانی اللہ نے آج ہمیں دکھائی۔ کووڈ-19 کا یہ آزمائش، کووڈ-19 کا یہ امتحان، کووڈ-19 کی یہ بلا، یہ وبا، اللہ اکبر، جو اس وقت نہ سنبھلے وہ کبھی نہیں سنبھلے گا، جو اس وقت نہ جاگے وہ کبھی نہیں جاگے گا، جو اس وقت خواب غفلت سے بیدار نہ ہو کبھی بیدار نہیں ہوگا، جس کا ضمیر اس وقت زندہ نہ ہو کبھی زندہ نہیں ہو سکے گا، جو اس حادثے سے عبرت نہ پکڑے وہ کسی اور واقعے سے عبرت نہیں پکڑے گا۔ اتنی بڑی نشانی رب العالمین نے ہمیں دکھائی، اپنی بے بسی کی، اپنی کمزوری کی، اپنی لاچاری کی، اپنی مجبوری کی، صلاحیتوں کے باوجود، ترقیوں کے باوجود، سائنسی آلات کے باوجود، اور جو کچھ ترقی کے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں، ان تمام ترقیوں کے باوجود اللہ نے اتنی بڑی نشانی جو دکھائی ہے، اگر آج بھی ہم نے عبرت نہیں پکڑی تو پھر یاد رکھیے دل یہ ایسے سخت ہو جائیں گے کہ پھر موت کا فرشتہ ہی ہمیں بیدار کر سکے گا۔ نشانیاں دکھائی جائیں اور نشانیوں کو دیکھ کر جو عبرت پکڑنی چاہیے، جو عبرت حاصل کرنی چاہیے، وہ عبرت اگر زندگی میں نہ آئے تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، انہی اسباب میں سے جن اسباب کی بنا انسانی دل سخت ہوتا ہے اور قسوت قلبی کا شکار ہوتا ہے، ان میں سے ایک اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھلانا ہوتا ہے، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو فراموش کرنا۔ کب وعدے ہوتے ہیں؟ جب دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، زندگی میں کوئی مشکل وقت آ گیا، دشوار مرحلہ آ گیا، کٹھن آزمائش آ گئی،
دعاؤں میں یاد کرو کتنے وعدے میں نہیں کرتا اللہ سے، کتنے وعدے آپ نہیں کرتے اللہ سے۔ پروردگار اس مصیبت سے نجات دے دے، دیندار بن جاؤں گا، اس نقصان سے بچا لے بزنس میں تیرا مطیع و فرما بردار بن جاؤں گا۔ اب یہ جو رپورٹ میری آنے والی ہے، پروردگار اس رپورٹ کو نارمل کر دے کہ میں جو ہے پوری طرح سے تیرے مطیع و فرما بردار بندوں میں کتنے وعدے ہم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھا کے چلنا ہے زندگی میں۔ جو بندے اللہ سے وعدہ کرنا جانتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانا نہیں جانتے، اللہ رب العالمین انہیں یہ سزا دیتا ہے کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، وہ نصیحت حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنتیں برسائی اور ان اہل کتاب کے دلوں کو ہم نے سخت کر ڈالا۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ نے کہا کہ کچھ انسان ایسے ہیں، غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے وعدے کرتے ہیں لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، اے اللہ اگر تو مال میں بزنس میں برکت دے دے گا، ہمیں امیر بنا دے گا، مالدار بنا دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ خوب صدقہ کریں گے تیرے راستے میں، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ نہ صرف صدقہ کریں گے تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ ان کی غربت کو دور کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کر کے انہیں دے دیتا ہے، نواز دیتا ہے، امیر سے غریب بنا دیتا ہے، تو پھر اللہ سے کیے ہوئے سارے وعدوں کو بھول بیٹھتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے سارے عہد و پیمان کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کی سزا کیا ہے؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اللہ اس کی سزا یوں دیتا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھلانے کے سبب، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو فراموش کرنے کے سبب اللہ ان کے دلوں کو نفاق کے روگ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس نفاق کے روگ میں وہ اس دن تک مبتلا رہتے ہیں جس دن کہ انہیں اللہ سے ملنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل پھر زندہ نہیں ہوتے ہیں، ان کے ضمیر پھر بیدار نہیں ہوتے ہیں، ان کے دلوں کو پھر صحت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ بما اخلف اللہ ما وعدوا، کس چیز کی سزا ہے یہ؟ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی سزا ہے۔ وبما كانوا يكذبون، دعاؤں میں اللہ سے جو جھوٹ کہا کرتے تھے اس جھوٹ کی سزا ہے۔ حضرات بچنا چاہیے، ہر عہد و پیمان کو نبھاؤ زندگی میں، خالق سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی نبھاؤ، مخلوق سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی نبھاؤ۔ اسی طرح سے حضرات جن اسباب کی بنا ہمارے دل سخت ہوتے ہیں اس میں سے تصور آخرت کا نہ ہونا۔ واللہ ایک چیز کافی ہمارے دلوں کو پگھلانے کے لیے، آخرت جو آنے والی ہے، موت کو انسان بھول جائے، موت کے کٹھن مرحلے کو بھول جائے، قبر کی تنہائیوں کو بھول جائے، حشر و نشر کو بھول جائے، جہنم کے مختلف قسم کے عذابات کو بھول جائے، جن عذابات کا نقشہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں کھینچا ہے۔ کوئی واقعی زندہ دل سے قرآن کو پڑھے گا، جہنم کے عذابات کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے اور کتب احادیث میں سفر آخرت کے جن مراحل کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، انسانی دل پگھل جائے گا، لرزہ طاری ہو جائے گا، بدن پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ ایسی تفصیلات ہیں جو آنکھ بند ہونے کے بعد آنے والی ہیں۔ انسان جو تصور آخرت موت کو بھلا کے جیتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرات اسباب ایسے بہت ہو سکتے ہیں، علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ میرا دل اگر سخت ہو گیا ہے میں کیسے اس کا علاج کروں؟ شریعت نے جہاں یہ سب چیز اسباب بتائیں وہیں علاج بھی بتایا ہے۔ سب سے پہلا علاج شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے سخت دل کو کثرت ذکر سے نرم کر سکتا ہے۔ کثرت ذکر، مداومت ذکر، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ذکر کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، زبان ہمیشہ ذکر الہی میں تر رہے،
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ان جیسے بے شمار اذکار جو کتاب و سنت میں آئے ہیں، انسان کثرت ذکر کو زندگی کا مشغلہ بنا دے، کثرت ذکر سے سخت دل بھی موم ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں سنو، یاد رکھو، اللہ کے ذکر ہی سے بے قرار دلوں کو قرار مل سکتا ہے، بے چین دلوں کو چین مل سکتا ہے، بے اطمینان دلوں کو اطمینان کی دولت نصیب ہو سکتی ہے۔ انسان کثرت سے ذکر کرے اور اسی نیت سے کرے، اسی ارادے سے کرے کہ میرے سخت دل کو نرم کرنا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، اخلاص نیت کے ساتھ واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں حاضری دینا، اس احساس کے ساتھ کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، اسے نرم کرنا ہے، اسے پگھلانا ہے، اللہ سے توفیق کے طالب ہو کر اخلاص نیت کے ساتھ علم کی مجلسوں میں حاضری دینا، واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں حاضری دینا، جہاں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اس ماحول میں اپنے شب و روز کو گزارنا، یہ چیزیں بھی انسانی دل کو نرم کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے دین کے سلسلے میں بیجا بحث و مباحثہ، ایک ہوتا ہے علمی گفتگو، سنجیدہ گفتگو، ایک ہوتا ہے بیجا بحث و مباحثہ، بیجا تکرار، یہ بھی دلوں کو سخت کر دیتی، یاد رکھنا۔ دین کے سلسلے میں بیجا بحث و مباحثہ، بیجا تکرار، بیجا گفتگو، مسائل میں صحیح یا دین کے کسی بھی حصے میں صحیح، سنجیدہ اور شائستہ گفتگو سے ہٹ کر، علمی گفتگو سے ہٹ کر انسان جدل اور جدال اور جھگڑے کے مزاج کی جو گفتگو کرتا ہے، انسانی دل اس سے بھی سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے محدثین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین احادیث الرقاق پڑھنے کو بہت پسند کرتے تھے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الرقاق، کیا ہے رقاق؟ دلوں کو نرم کرنے والی باتیں، دلوں کو پگھلانے والی حدیثیں۔ دل اگر سخت ہو گیا ہے، بخاری میں کتاب الرقاق کھول کے بیٹھو، ٹرانسلیشن کے ساتھ وہ حدیثیں پڑھو جو کتاب الرقاق میں آئی ہیں۔ ایک ایک حدیث دل کو پگھلا دینے والی حدیث ہوتی ہے۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ ایک حدیث جسے پڑھ کر میرا دل نرم ہو، قاضی شرح کے 100 فیصلوں سے بہتر ہے۔ قاضی شرح اسلامی تاریخ کے خلافت راشدہ کے بہت بڑے قاضی ہیں، جو انہوں نے کافی مشہور فیصلے انہوں نے کیے، اور ان کا بے لاگ عدل و انصاف تاریخ میں اپنی مثال آپ تو قاضی شرح، اب ظاہر بات ہے کہ قاضی اور جج جب بیٹھتا ہے تو وہاں قاضی کے سامنے جو فریقین کی تکرار ہوتی ہے، فریقین میں جو مجادلہ ہوتا ہے، فریقین میں جو جھگڑا ہوتا ہے، وہ اس پہ حملہ کر رہا ہے، یہ اس پہ حملہ کر رہا ہے، تو کہا اس کے مقابلے میں ایک حدیث جسے پڑھ کر میرا دل نرم ہو جائے، قاضی شرح کے 100 فیصلوں سے میرے نزدیک بہتر ہے۔ احادیث الرقاق کی اتنی اہمیت تھی محدثین کے نزدیک، اس لیے محترم بھائیوں، رقاق کو پڑھنا، رقاق سے متعلق احادیث کا مطالعہ، یہ بھی دلوں کو بہت نرم کرتا ہے۔ اور حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت بڑا سبب اور بہت بڑا علاج بتایا ہے، وہ ہے عبرت کے لیے قبرستان جانا۔ قبرستان جانا، دل سخت ہو گیا ہے، آپ نے کہا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة۔ لوگوں، میں نے تمہیں شروع میں مکی زندگی میں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم جا سکتے ہو، قبرستان جاؤ، فإنها تذكركم الآخرة، اس لیے کہ قبرستان جاؤ گے تو تم آخرت کو بھولے ہوئے انسانوں کو آخرت کی یاد آئے گی۔ قبرستان جانا چاہیے، اور یہ وہ سنت ہے جو ہم سے چھوٹی بھی ہے، اور لوگ عمل کرتے بھی ہیں تو بدعت والا عمل کرتے ہیں، 15 شعبان کو بس قبرستان یاد آتا ہے، غلط ہے۔ قبرستان جانا چاہیے اپنی عبرت کو، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، اپنے انجام کو یاد کرنے کے لیے، اور وہاں قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر سوچو کہ کیسی گھڑی ہوگی، کیا حالات ہوں گے جب میری لاش یہیں اسی قبرستان میں کسی قبر میں ہوگی، مٹی میں ہوگی، اس وقت مجھ پہ کیا گزرے گی اور کیا گزر رہی ہوگی۔ انسان اپنے انجام کو یاد کرے۔ قبرستان کے ساتھ ساتھ محترم بھائیو، اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے، محتضرین، وہ لوگ جو قریب المرگ ہوتے ہیں،
جن کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے. یہ منظر بھی دیکھنا، دل پگھل جاتے ہیں. ایسا ایک منظر اگر آپ دیکھ لو گے، زندگی کی سب سے بڑی نصیحت تمہیں ملے گی. 1000 خطبے وہ کام نہیں کریں گے جو کام کے اگر وفات پانے والے انسان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے کس طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ جان دے رہا ہے. 1000 نصیحتیں وہ کام نہیں کریں گی جو یہ ایک منظر کام کرے گا. وہ حالات بھی ہمیں دیکھنے چاہیے دلوں کو نرم کرنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، ہسپتال جاؤ، بڑی بڑی بیماریوں والے ہسپتال جہاں بڑے بڑے امراض کے مریض ایڈمٹ ہیں، جاؤ جا کر دیکھو. کروڑ پتی، ارب پتی، جس کے بنگلوں کے چرچے ہیں، جس کے بزنس کے چرچے ہیں، جس کی گاڑیوں کے چرچے ہیں، دیکھو کس طرح بیڈ پہ لاچار پڑا ہے، مجبور پڑا ہے. ہسپتال میں انسانوں کی مجبوری کو دیکھ کر سخت سے سخت دل کو بھی نرم ہونا ہی پڑے گا اور موم ہونا ہی پڑے گا. یہ سب تدابیر اختیار کرنی ہے اگر دلوں کو نرم کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ سے طالب توفیق ہونا ہے، دعاؤں کا سہارا لینا ہے. پیارے نبی صلی اللہ القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. پیارے نبی نے فرمایا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ جیسے چاہتا انہیں بدلتا ہے، پلٹتا ہے. اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. جب محسوس ہو کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا چاہیے پروردگارا میرے دل کو نرم کر دے، نصیحت قبول کرنے کے قابل بنا دے. اللہ سے مانگنا چاہیے. پیارے نبی دعا کرتے تھے، اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، میرے دل کو تیرے دین پہ ثابت قدم رکھ. اور آپ ایسے دل سے پناہ مانگتے تھے جس دل میں نصیحت کا اثر قبول کرنے کی طاقت نہ ہو. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اے اللہ میں اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس دل میں نرمی نہ ہو، جو دل تیری عظمتوں کے آگے جھکتا نہ ہو، جس دل میں خشوع و خضوع نہ ہو. ایسے دل سے پروردگارہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ان سب دعاؤں کا بھی سہارا لینا چاہیے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اپنی دلوں کا سچا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دل جن آفتوں میں، جن مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان امراض کا احساس کر کے ان کے علاج کی شرعی تدابیر اختیار کرنے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب علیم.